ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کی جائیداد، یہ اس کا پیسہ، یہ اس کی فیکٹری، یہ اس کا زیور، یہ اس کا مال و دولت، یہ مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ بلکہ زندگی میں جس مرض میں موت نظر آ رہی ہو، مرض الوفا جسے کہتے ہیں، جس بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، اس بیماری میں آدمی کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس میں وارثوں کا حق ہو چکا ہے، وارثوں کا حق اس میں آ چکا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتے کل مال، تو مال مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا اور قبر میں تجھے دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے دوست، رشتہ دار، باپ، بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، یہ زندگی تک، جنازے تک، دفنانے تک، اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کے واپس آ جاتے، سگے باپ کو دفنا کے واپس آ جاتے، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑا۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے، یہ اس کے اعمال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ کام آنے والا، نفع دینے والا، ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا؟ اعمال ہیں۔ اور آج زور کس میں لگ گیا؟ پہلے دو پہ، پیسہ 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 پیسہ، جسے دیکھو پیسہ، ریڑھی والا بھی پیسے کے چکر میں، مل والے بھی پیسے کے چکر میں، چنچی والا بھی پیسے کے چکر میں، گدھا ریڑھی والا بھی پیسے کے چکر میں، ارب پتی بھی پیسہ 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 پیسہ۔ او میرے بھائی، یہ پیسہ نہیں کام آتا، یہ پیسہ نہیں کام آتا۔ یا دوسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ برادری میں نام ہو اور میرا خاندان میں میرا نام ہو، لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور جس بھائی نے قبر میں کام آنا ہے، قیامت میں کام آنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے، اس پہ زور نہیں لگ رہا، نماز پڑھ لی، نہ پڑھی، قرآن پڑھ لیا، نہ پڑھا، زکوٰۃ دے دی ٹھیک ہے، نہ دی کوئی نہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ رکھنے والے بہت زیادہ تھے، اور روزہ رکھنے والوں میں سے تراویح پڑھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ۔ ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں محل، کوئی شوق نہیں، ادھر پلاٹ لے لو، اس کالونی میں پلاٹ لے لو، ادھر پلاٹ لے لو، اور جنت میں پلاٹ لے لو ہے۔ یہ کسی کا جنازہ، یہ کسی کا مرنا، یہ پیغام ہے۔ توبہ کرو، تیاری کرو۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو، کل تمہارا بھی جنازہ ہے۔ آج تم کسی کا اعلان سن رہے ہو، کل تمہارا بھی اعلان۔ ہم میں سے کس کا جنازہ کب ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم کس کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا بھائی، ہے نا، یا جو 80 سال کا بابا ہے، 90 سال کا بابا ہے، اس کے بارے میں ہوتا ہے پتہ نہیں کب خبر آئے گی۔ اور نہیں میرے بھائی، کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب خبر آئے گی۔ ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ مریض بچے گا نہیں ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، ایسی بیماری ہے۔ اس ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ چند دنوں کا مہمان۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر مر گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ عقل مند ہے جو تیاری کرے، عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کرے، عقل مند ہے آخرت کی فکر کرے۔ کوئی پتہ نہیں کس نے چلے جانا ہے، کب چلے جانا ہے۔ ہم میں سے کون کب مرنے والا ہمیں نہیں پتہ ہے، سب کا لکھا ہوا ہے۔ بیماری سے نہیں مرتا آدمی، موت سے بیماری آتی۔ یہ جہاز گرا نا، یہ نہیں کہ جہاز گرنے سے مرے، نہیں، انہوں نے مرنا تھا تو جہاز گرا ہے۔ ہاں، کتنے کینسر والے 10 سال سے زندہ ہیں، اور یہ جو جہاز میں مرے ان کو تو کینسر نہیں تھا، ان کو تو کورونا بھی نہیں تھا۔ جن کو کورونا تھا ان کو جہاز پہ چڑھنے نہیں دیا انہوں نے۔ یہ تو خوشی جا رہے تھے، کہاں عید بنانے، کہاں اپنے گھر، اور بڑی مہنگی ٹکٹ لے کے جا رہے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری عید کا آنی ہے آخرت میں ہے۔ ہاں، 10 منٹ رہ گئے مرنے میں، پتہ نہیں، 10 سیکنڈ رہ گئے مرنے میں، پتہ نہیں۔ اور میرے بھائیو، عقل مند کون ہے جو اللہ کو راضی کرے؟ عقل مند کون ہے جو آخرت کی تیاری کرے؟ عقل مند کون ہے جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے؟ اس حال میں مرے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔
اس حال میں مرے کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو، نمازیں پوری ہو، روزے پورے ہو، زکوٰۃ دی ہوئی ہو، حج فرض تھا تو حج کیا ہوا ہو. کتنے لوگ ہیں حج فرض ہے نہیں کر رہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ابھی تو بچیوں کی شادی کرنی ہے. توبہ 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 توبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو یا یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے. یہ پیغام ہے جنازوں کا. توبہ کرو. جس پر حج فرض ہے حج ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دو. وہی نہیں آئے گی آپ کے نام کہ میاں صاحب زکوٰۃ نکالا کرو. یہ جنازے پیغام ہیں، زکوٰۃ دو. یہ بالوں کا سفید ہونا پیغام ہے، زکوٰۃ دو. کسی کا مال مت دباؤ، کسی کا مال مت دباؤ. گھر بکتا ہے بیچ دو، فیکٹری بکتی ہے بیچ دو، گاڑی بکتی ہے بیچ دو. اس حال میں مرنا کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو. یہ کرونا یہ پیغام ہے. اللہ کے نبی نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی. یہ بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہے لیکن یہ نعمت ہے، ایک پیغام ہے. تیاری کرو، تیاری کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرو، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے تھے؟ جواب ملا کہ حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور یہ مر گیا. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یا اللہ کتنی سخت بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اب سب دیکھو بھائی کسی کے پیسے تو نہیں دینے ہیں، اگر دینے تو دو جلدی سے، گھر بکتے بیچ دو. ہاں وہ خیر کا زمانہ تھا، وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے، میں ادا کروں گا. آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ہاتھ اپنا ماتھے پہ رکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ کتنی سخت چیز نازل ہوئی. صحابہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا سخت چیز نازل ہو. ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی. اگلے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے عرض کیا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور یہ بتا گئے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ پیغام ہے. توبہ کرو بھائی، نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو 5 وقت. آپ نے فجر نہیں پڑھی اور 10 بجے موت آ گئی، آپ مجرم بن کے مرے، نافرمان بن کے مرے. آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور رات 12 بجے موت آ گئی، آپ کیا مجرم بن کے مر گئے. توبہ توبہ تو وہ بھائی نماز پڑھو. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو، اور ہر نماز بہت ساروں کی آخری ہوتی ہے. ہر نماز بہت ساروں، یہ جمعہ بہت ساروں کا آخری ہے. کسی کو پتہ نہیں. جسے زاہد کا پچھلا جمعہ آخری تھا اسے پتہ نہیں تھا. یہ آج کا جمعہ بہت ساروں کا آخری ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں کس کی باری ہے، پتہ نہیں کس کی باری ہے. یہ رسم نہیں ہے کہ جنازہ، عام طور پر جنازے پہ لوگ آتے نا، چھتی کرو مولوی صاحب، چھتی کرو مولوی صاحب. اس کے ذہن میں اپنا کام ہے، دفتر پہنچنا ہے، دکان پہ پہنچنا ہے، کوئی پیمنٹ لینی ہے، کوئی مال، تو وہ تو شکل دکھانے آیا نا، کہتا چھتی کرو چھتی کرو. میں ٹیکنیکل مسجد میں جنازہ تھا عشاء میں، تو میں جنازے سے پہلے میں نے 5-6 منٹ بات کی. 5-6 منٹ، یہ نہیں کیونکہ 1 گھنٹے کا بیان تھا، 5-6 منٹ بات کی. یہی یاد یعنی کہ بھائی یہ مر گئے، ہم نے بھی مرنا ہے، تیاری کرو بھائی. اب ایک آدمی جنازے میں آیا شکل دکھانے، اسے نہ مرنے والے کی مغفرت سے غرض، نہ اس کے لواحقین کی تعزیت سے غرض، اس کو تو شکل دکھانے سے غرض ہے. اب وہاں بیان ہو رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تو 1-1 منٹ 2-2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے نا. اب 1 منٹ گزرا، 2 منٹ گزرے، 3 منٹ گزرے، 4 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، اس کی بس ہو گئی، کھڑا ہو گیا. اب اس کا جملہ سنو کیا کہتا ہے. ہنسی بھی آئی، دکھ بھی ہوا. کہنے لگا مولوی صاحب کام نے بیٹھو، چھتی کام نے بیٹھو، کام نے بیٹھو جی. تو میرے بھائیو ہم سب نے مرنا ہے، بہت بڑی زندگی آنے والی ہے. اللہ کو راضی کریں. اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. جہاں ہمیشہ کی جوانی ملے گی، جہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جہاں ہمیشہ کی صحت ملے گی، جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ملیں گی، جہاں کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی بڑھاپا نہیں، جہاں کوئی موت نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہ رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہو.
اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہو۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے اور جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لے۔ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جتنا کرونا کا ڈر ہے نا، اگر اتنا اللہ کا ڈر آ جائے، اتنا گناہوں کا ڈر آ جائے، اتنا قیامت کا ڈر آ جائے، اتنا جہنم کا ڈر آ جائے، میرے دوستو کام بن جائے، کام بن جائے، کام بن جائے۔ یہ کورونا یہ پیغام ہے۔ بجلی کا میٹر کاٹتے ہیں نا، پہلے نوٹس بھیجتے ہیں، گیس کا میٹر کاٹتے ہیں پہلے نوٹس بھیجتے ہیں۔ لوگ محکمے والوں سے لڑ پڑتے ہیں کہ آپ نے میٹر کاٹا، نوٹس تو بھیجا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے نوٹس بھیجا ہے، اللہ نے نوٹس بھیجا ہے۔ سب کے نام توبہ کر لو، اپنی غلطیاں دور کر لو، اپنی کمی کوتاہی دور کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ ہم سب میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں۔ جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگیں، سب نیت کریں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز، آواز میں کرنٹ نہیں ہے۔ کتنی نمازیں پڑھنی بھائی؟ جنازہ تو فرض کفایہ ہے اور نماز فرض ہے۔ نماز فرض ہے۔ 100 روپے کی تو فکر کرتے ہیں اور کروڑ روپے کی فکر نہیں کرتے۔ لوگ کہ پاگل ہے، 100 روپے کو سنبھالے بیٹھا ہے اور کروڑ روپے کا نقصان کر رہا ہے۔